اذکرو یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو علیکم جو تم پر ہوئی ہے اذ جب کہ جاءتکم آئے تھے تم پر جنود لشکر جند کی جمع جنود ہے فارسلنا تو ہم نے بھیجا علیہم ان پر ریحن ایک ہوا کو ایک آندھی کو و جنودن اور ایسے لشکروں کو لم تروہا جنہیں تم نے نہیں دیکھا لم ترو نہیں تم نے دیکھا ہا انہیں وکان اللہ اور ہے اللہ بما تعملون جو تم عمل کر رہے ہو بصیراً دیکھنے والا یعنی جو عمل تم کر رہے ہو اللہ انہیں اسے دیکھنے والا ہے۔ غزوہ احزاب جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اور یہ غزوہ احد کے بعد یعنی بڑا غزوہ ہے، اور اس میں سارے لوگ سارے جتنے بھی کفار ہیں قریش کے بنو غطفان کے اور یہود بھی، اور سارے مل کر حملہ آور ہوئے مدینہ کے اوپر۔ کم از کم جو تعداد ہے 7,000 اور زیادہ سے زیادہ 15,000 کے قریب بیان کی گئی، زیادہ تر روایات میں 12,000 اور کم و بیش اتنی یعنی اتنے لوگ تھے جو سارے عرب کے قبائل اکٹھے ہو کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی تجویز پر مدینہ کے گرد یا مدینہ کی اس جانب شمال کی جانب، شمال اور مغرب، شمال مغرب کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھدوائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گھوڑے پر تشریف لے گئے اور مدینہ کا چکر لگایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر جو جہاں سے دشمن مدینہ پر حملہ آور ہو سکتا تھا وہاں پر خندق کھدوائی گئی۔ اور مدینہ جو ہے نا وہ مکہ کے شمال میں ہے، مکہ نیچے ہے جنوب میں اور مدینہ اوپر شمال میں ہے۔ مدینہ کا وہ علاقہ جو نیچے جنوب کی جانب ہے، جو مکہ کی جانب ہے، وہ پہاڑی علاقہ ہے، اور اس کی جو اطراف ہیں وہ حرہ کہلاتی ہیں، کالے پتھر ہیں، وہاں سے گزرنا مشکل ہے نا، تو جس نے بھی آنا ہے تو وہ گھوم کر اوپر سے آتا ہے شمال کی جانب سے، تو یہ شمال مغرب بنتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 14 کلومیٹر لگ بھگ جو ہے نا وہ اتنی خندق کھدوائی، 10 آدمیوں کی ٹولیاں بنائی گئی، 3,000 مسلمان تھے، 10 آدمیوں کی ٹولیاں بنائی گئی، اور ان کو تقریباً جو ہے نا وہ ایک یعنی کہ جگہ منتخب کر دی گئی نا، اس کو تقسیم کر کے کہ وہ اتنا اتنا کھودیں گے، تو کوئی ایکسکیویٹر وغیرہ کچھ نہیں تھا، تو جو خندق کھودی گئی وہ تقریباً 14 فٹ چوڑی تھی اور 12 تقریباً فٹ گہری خندق کھودی گئی، اور اس کی جو مٹی نکالی گئی تو وہ باہر کی جانب اس کو پہاڑ کی صورت میں لگا دیا گیا، اور یہ آپ نے یعنی 1 مہینے کے اندر اندر یہ کام سارا صحابہ کرام نے کیا۔ سخت سردی کے دن تھے اور غذائی اجناس کی بھی بہت زیادہ قلت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے 3 دن گزر گئے کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی چیز منہ میں نہیں ڈالی تھی، یعنی کہ اور کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے چوڑا پتھر لپیٹ کر کپڑے میں وہ باندھ لیا تھا، تاکہ پیٹ خالی ہے تو وہ کمر دوری ہو جاتی نا، تو اس کو سیدھا رکھنے کے لیے پتھر باندھا ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے جو کچھ ایمان والوں نے کیا تھا، یعنی کتنی وہ محنت ہے اور کیا کچھ ہے، اور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال ماری اور چنگاری نکلی، پھر کدال ماری، پھر چنگاری نکلی، پھر کدال ماری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان چنگاریوں میں اللہ رب العزت نے مجھے
قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں دکھائیں کہ تمہاری جو سلطنت ہے وہ اتنی زیادہ پھیلے گی، تو اللہ نے یہ کہا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، جو تم عمل کر رہے اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم تم پر ہوئی، اذ جاءتکم جنود، جب کہ تم پر ایسے لشکر آئے تھے، یعنی پورے عرب سے اکٹھے ہو کر احزاب اکٹھے ہوئے تھے، یونینز تھی نا ساری، فارسلنا علیہم ریحا، ہم نے ان کے اوپر تند و تیز آندھی بھیجی، وجنودا لم تروہا، اور ایسے لشکر بھیجے جو تم نے نہیں دیکھے تھے، اذ جاؤکم، یعنی اس کو اللہ نے اپنی نعمت قرار دیا جو غیبی مدد آئی ہے، اذ جاؤکم، جب کہ وہ آئے تھے تم پر، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، ومن اسفل، اور نیچے سے، منکم، تمہارے، وَإِذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، یہ نیچے سے بنو قریظہ وغیرہ جو یہود کے تھے وہ، وَإِذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب کہ کج ہو گئی تھیں، ٹیڑھی ہو گئی تھیں نگاہیں، یعنی اتنی ہولناک صورت تھی، اتنا بڑا لشکر عرب نے نہیں دیکھا تھا پہلے کبھی نا، جتنا بڑا لشکر وہ لے کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے، تو اذ زاغت الابصار، نگاہیں کج ہو گئی تھیں، یعنی آدمی جو ہے نا اس کی جانب دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا، وبلغت القلوب الحناجر، اور پہنچے تھے، بلغت پہنچے تھے، القلوب دل، الحناجر گلے تک، حنجر یہ جو ہڈی ہے اس کو حنجر کہتے ہیں، یہ گلا، یعنی کہ دل گلوں تک آ گئے تھے، گردن حلق تک آ گئے تھے، وَتَظُنُّونَ، اور تم گمان کر رہے تھے، باللہ، اللہ کے بارے میں، الظُّنُونَ، گمان، طرح طرح کے گمان، اللہ نے فرمایا وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، یعنی کہ تم گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان، یعنی عجیب عجیب، یہ وساوس پیدا ہونا یہ ایک فطری بات ہے، یہ ایمان کے منافی نہیں ہے، اس طرح کے گمان پیدا ہونا کہ اسرائیل کے پاس اور امریکہ کے پاس تو بڑی قوت ہے، پتہ نہیں فلسطین کا کیا بنے گا، گمان آتے ہیں نا، تو یہ گمان ایمان کے منافی نہیں ہیں، لیکن ہمارا جو اعتماد ہے، توکل ہے، وہ اللہ پر ہے، تو وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، تم گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں گمان، ہنالک، وہیں، ابتلیا، آزمائے گئے، المؤمنون، ایمان والے، وزلزلوا، اور وہ ہلا دیے گئے، زلزالاً، ہلانا، شدیداً، شدید، یعنی ایمان والے آزمائے گئے اور وہ خوب خوب ہلا دیے گئے، زلزلوا زلزالاً شدیدا، اللہ کا کلام ہے، اللہ رب العزت کا، تو اس کے اندر کتنی شدت ہوگی نا، اور کیا وہ صورتحال ہوگی، ایک طرف بھوک ہے، دوسری طرف جو ہے نا وہ دشمن ہے، اور 1 مہینے سے زیادہ کا محاصرہ ہے، تو ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، وَإِذْ، اور جب کہ یقول المنافقون، کہہ رہے تھے منافق لوگ، یعنی یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ ایمان والے وہ تو تکلیفیں اور مصیبتیں اور دشمن کا سامنا وہ تو ہے ہی ہے، لیکن منافقوں کی باتیں بھی، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، جب کہ منافق کہہ رہے تھے، وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ بھی جو فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرضٌ، بیماری ہے، دونوں کو اللہ نے الگ بیان کیا، ایک منافق اور دوسرے وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، شک شبہ ہے، ما وعدنا اللہ، نہیں وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، الا غرورا، مگر دھوکے کا، یہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ تم فلاح پا جاؤ گے، تم غالب آ جاؤ گے، تمہارا دین جو ہے نا وہ غالب آ جائے گا، اور یہ قیصر و کسریٰ تمہارے قدموں میں آ جائیں گے، وغیرہ وغیرہ، یہ تو ہم سے اللہ اور اللہ کے رسول نے دھوکہ کیا تھا۔ وَإِذْ قَالَتْ، اور جب کہ کہہ رہی تھی، طَائِفَةٌ، ایک جماعت، مِنْهُمْ، ان میں سے، یعنی انہی منافقین میں سے، اور
جن کے دلوں میں بیماری ہے، ان میں سے ایک جماعت تھی، وہ کہہ رہی تھی یا اہل یثرب، اے یثرب والو، لا مقام لکم، تمہارے لیے کوئی ٹھہرنا نہیں، کوئی جگہ نہیں باقی بچی۔ یہ نبی علیہ السلام کو تم نے اپنے گھر جو بلایا ہے مکہ سے، تو یہ تم نے ایک مصیبت بلا لی ہے، تو تم نے اسے مدینۃ النبی بنا دیا۔ تو انہوں نے مدینہ کا نام چھوڑ کر اسے پرانے نام یثرب سے پکارا۔ یثرب عمالقہ میں سے تھا، یثرب آدمی جو پہلے ادھر مدینہ میں آ کر آباد ہوا تھا، اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کی 7ویں پشت میں سے، عمالقہ میں سے، اور اسی کی سرکوبی کے لیے پھر جو ہے نا وہ حضرت یوشع بن نون کو بھیجا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جس کے ساتھ یہ یہود کے قبائل آئے اور یہاں پر کچھ رہ گئے تھے۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ مدینہ میں یہود کیوں کرائے، تو حضرت یوشع بن نون کے ساتھ یہ آئے تھے۔ عمالقہ یثرب کی جو یعنی عمالقہ یثرب کی جو اولاد تھی اس سے اس لڑنے کے لیے بھیجا تھا، تو یہ یثرب اس کے نام سے تھا۔ اور دوسرا سرب یثرب، سرب یسرب، تسریب، لا تسریب علیکم الیوم، تسریب کہتے ہیں، سرب کہتے ہیں مصیبت کو، تو اس کے یثرب کہتے تھے یہ مصیبت والی، وبا والی جگہ، بیماری والی جگہ۔ تو انہوں نے وہ مدینہ کا نام چھوڑ کر پرانے نام سے اس کو پکارا، اپنے بغض کو نکالا۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، جب کہا ایک جماعت نے ان میں سے، یا اہل یثرب، اے یثرب والو، لا مقام لکم، تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی ٹھہرنا نہیں، کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تمہارے لیے، فارجعوا، پس تم لوٹ جاؤ، یعنی اپنے کفر میں واپس چلے جاؤ۔ وَيَسْتَأْذِنُ، اور اجازت طلب کر رہا تھا، فریق، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی ان منافقوں میں سے اور جن کے دلوں میں بیماری ہے، یہ نبی علیہ السلام سے اجازت طلب کر، یقولون، وہ کہہ رہے تھے، ان یقیناً، بیوتنا، ہمارے گھر، عورہ، ننگے ہیں، عورہ کہتے ہیں ننگے کو، یعنی غیر محفوظ ہیں، وما ہی، حالانکہ نہیں ہیں وہ، بعورہ، ننگے غیر محفوظ، یعنی بنو قریظہ یہ جو لوگ تھے یہ مدینہ کے جنوب نے نیچے تھے، جبکہ حملہ آور شمال میں سے تھے، تو لیکن یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہم نے اپنے گھروں کی حفاظت کرنی ہے، تو ہم جو ہے نا وہ اپنے گھروں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو ان یریدون، نہیں وہ ارادہ رکھتے تھے، الا فرارن، مگر فرار کا، بھاگ جانے کا، ولو دخلت علیہم، اور اگر داخل کر دیا جاتا ان پر، من اقطارہا، اس کے کناروں سے، قطر کہتے ہیں کنارے کو، اقطار جمع ہے، یعنی مدینہ کی اطراف سے، اس کے کناروں سے اگر دشمن کو داخل کر دیا جاتا، ثم سئلوا الفتنہ، پھر وہ سوال کیے جاتے، سئلوا فعل مجہول ہے، جمع کا صیغہ ہے فعل ماضی میں، سئلوا الفتنہ، فتنہ طلب کیے جاتے، یعنی ایمان سے پھر جانا طلب کیے جاتے، لآتوہا، تو لازماً وہ آتے اس کے اوپر، یعنی اپنا ایمان چھوڑ دیتے اور مومنین کے اور نبی علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہو جاتے، وما تلبسوا بہا، اور نہ وہ ٹھہرتے اس پر، الا یسیرا، مگر بہت تھوڑا، وَلَقَدْ كَانُوا، حالانکہ وہ تھے، عاہد اللہ، عہد کر چکے تھے اللہ سے، من قبل، اس سے پہلے، یعنی من قبل اتیان الاحزاب، گروہوں کے آنے سے پہلے، لا یولون الادبار، کہ وہ ہرگز نہیں پھیریں گے پیٹھیں، یعنی معاہدہ جو میثاق مدینہ تھا، اس میں یہ ان سب سے معاہدہ تھا کہ اگر دشمن مدینہ پر حملہ آور ہوگا تو یہ سب مل کر اس سے لڑیں گے اور وغیرہ وغیرہ، تو پھر نبی علیہ السلام سے وہ اپنا یہ عہد
وہ دوہرا بھی چکے تھے، وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور ہے اللہ کا وعدہ پوچھا جانے والا۔ قل کہہ دیجئے لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ، ہرگز نفع نہیں دے گا، فائدہ نہیں دے گا تمہیں بھاگنا، ان فررتم اگر تم بھاگے تو، من الموت موت سے، او القتل یا کہ قتل سے، یہ اگلے رکوع میں ہم پڑھ لیں گے۔ وَإِذًا اور تب تو، لا تُمَتَّعُونَ نہیں تم رہنا بسنا دیے جاؤ گے، نہیں تم فائدہ دیے جاؤ گے، الا قلیلا مگر بہت تھوڑا۔ قل کہہ دیجئے من ذا کون ہے ایسا، ذا اشارہ ہے ایسا، من کون ہے اسم موصول، من ذا کون ہے ایسا، الذی جو یعصمکم تمہیں پناہ دے گا، بچاؤ دے گا تمہیں، من اللہ اللہ سے، ان ارادہ اگر اس نے چاہا، بکم تمہارے بارے میں، سوءً برا، او یا کہ ارادہ اس نے چاہا، بکم تمہارے بارے میں، رحمتاً کچھ رحمت، ولا یجدون اور نہیں وہ پائیں گے، لہم اپنے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، ولیاً کوئی بھی حمایتی، کوئی بھی ساتھی اتحادی، ولا نصیرا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ قد یعلم اللہ ظاہر کر چکا ہے اللہ، علم یعلم اللہ کے لیے لفظ آئے تو ظاہر کرنا ہے، قد یعلم اللہ اللہ ظاہر کر چکا، المعوقین روکنے والوں کو، عاق کہتے ہیں روک دینے کو نا، عوق یعوق تعویق ہے تو معوق اسم فاعل ہے، معوقین جمع ہے کہ جو روک دینے والے ہیں، روکنے والے ہیں، اللہ انہیں ظاہر کر چکا ہے، منکم تم میں سے، جو مسلمانوں کو نبی علیہ السلام کے ساتھ دینے سے روک رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، والقائلین اور کہنے والے، لِإِخْوَانِهِمْ اپنے بھائیوں سے، ہلم آؤ، الینا ہماری جانب، یعنی وہ اپنے بھائیوں سے، مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم ہماری جانب آ جاؤ، یا منافق ایک دوسرے کو بلا رہے ہیں، یا جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ، ولا یأتون اور وہ لوگ نہیں آتے، البأس جنگ پر، الا قلیلا مگر بہت تھوڑا، یعنی جنگ میں ان کی حاضری نہیں ہے، اور دوسروں کو بھی وہ روک رہے ہیں جنگ میں شامل ہونے سے۔ اشحتاً وہ حریص ہیں، لالچی ہیں، شح کہتے ہیں یہ نفس کے بخل اور حرص کو، بخل یعنی دیتے ہوئے نہ دینا، جب دینا ہو تو نہ دینا، حرص جب لینا ہو تو زیادہ لینے کی خواہش کرنا، تو دونوں ہیں شح یعنی خود غرضی، لالچ۔ اشحتاً علیکم وہ لالچ ہیں، لالچی ہیں تم پر، حریص ہیں تم پر۔ فَإِذَا جَاءَ پس جب آیا، الخوف خوف، رأیتہم تو دیکھتا ہے انہیں، ینظرون کہ وہ دیکھ رہے ہیں، الیک آپ کی جانب، تدورو کہ گھوم رہی ہیں، دارا یدورو ہے دورہ، گردش کو کہتے ہیں نا دوران، تو تدورو اعینہم گردش میں ہیں ان کی آنکھیں، ان کی آنکھیں گھبرائی ہوئی ہیں، گھوم رہی ہیں، یعنی ان کے ڈیلے جو ہے نا وہ ٹک نہیں رہے نا ایک جگہ، خوف کی بنا پر۔ کالذی اس شخص کی طرح، یغشا علیہ اوڑھا دی گئی ہے اس کے اوپر، من الموت موت، یعنی وہ شخص جس کے اوپر موت چھائی ہوئی ہے، موت اس کے اوپر اڑا دی گئی ہے، اس شخص کی طرح ان کی آنکھیں ہیں کہ وہ گھوم رہی ہیں اور وہ اس طرح دیکھ رہے ہیں، خوف کا عالم ان کے اندر ایسا ہے، یعنی ایک طرف خوف کا عالم ہے اور دوسری طرف ان کے اندر حرص اور لالچ ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ پس جب جاتا رہا خوف، سَلَقُوكُمْ تو وہ تانے دینے لگے تمہیں، کاٹنے لگے تمہیں، عیب دینے لگے تمہیں، ایذا پہنچانے لگے تمہیں، بِأَلْسِنَةٍ زبانوں کے ساتھ، حِدَادٍ تیز، تیز زبانوں کے ساتھ وہ تمہیں
ایذا پہنچانے لگے، تانے دینے لگے۔ اشحتن علی الخیر، اشحتن وہ حریص ہیں، بخیل ہیں مال پر، یعنی مال کے اوپر بہت لالچی بن کر، اولئک یعنی کہ انہیں مال غنیمت میں سے مل جائے وغیرہ، اولئک یہی لوگ ہیں، لم یؤمنوا کہ وہ ایمان نہیں لائے، فاحبط اللہ اعمالہم تو اکارت کر دیا اللہ نے ان کے اعمال کو، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور ہے یہ بات اللہ پر نہایت ہی آسان۔ یحسبون وہ گمان کر رہے ہیں، الاحزاب گروہوں کو، دشمن کے لشکروں کو، لم یذهبوا کہ وہ نہیں گئے، وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ اور اگر آئیں احزاب یعنی گروہ دشمن کے لشکر، یودو تو وہ چاہیں گے، لو کاش، انہم یہ کہ وہ، بادون بادیہ نشین ہوتے، صحراؤں کے اندر وہ خیمہ بدوش ہوتے، فی الاعراب بدوؤں میں، یسألون وہ سوال کیا کرتے، عن انبائکم تمہاری خبروں کے بارے میں، یعنی وہ ایسے ہیں کہ وہ دشمن کو دیکھ بھی نہیں سکتے نا، اتنے وہ بزدل لوگ ہیں، تو ان کی خواہش یہ ہے کہ بھئی ہم مدینہ میں ہوتے ہی نہ تو اچھا تھا، وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ اور اگر ہوں وہ تم نے، ما قاتلوا تو نہیں وہ لڑائی کریں گے، یعنی لڑائی میں شریک نہیں ہوں گے، الا قلیلا مگر بہت تھوڑا۔ اللہ رب العزت نے یعنی احزاب کا جو تذکرہ شروع کیا، غزوہ احزاب کا، تو اس اللہ کی جانب سے جو نعمت تھی، مدد تھی، اس سے اس کا آغاز کیا، اور پھر یہ جب لشکر چلے گئے، لیکن جو ایمان والے ہیں ان کی کیفیت اور ہے، لیکن یہ جو منافق ہیں، یحسبون الاحزاب لم یذهبوا یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں ابھی نہیں گئے، وہ دوبارہ آ جائیں گے، دوبارہ ہم ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ، یہ اپنے خوف میں اسی طرح برقرار۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان اور توکل نصیب فرمائے۔ لقد کان لکم البتہ تحقیق ہے تمہارے لیے، فی رسول اللہ اللہ کے